گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، تربیت اولاد پر بھی دین اسلام نے بڑی توجہ دی ہے، اور تربیت اولاد میں سب سے مین جو رول پلے کریں گے وہ پیرنٹس ہیں، وہ والدین ہیں، اس کے بعد ٹیچر، معلم اور اسکول کا جو اسٹاف ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اولاد کی تربیت کر کے دکھائی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ مجمع الزوائد حدیث کی بک ہے، اس میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معه غلام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ تھا، جیسے ہمارے یہاں بچے موجود ہیں، چھوٹا بچہ اس کے ساتھ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا، بچے سے سوال کیا، فقال للغلام، کہ من ھذا، اس کے والد کی جانب، فادر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کون ہے، یہ تمہارے ساتھ جو بڑی شخصیت ہیں یہ کون ہے، ان کا تعارف کراؤ، ان کا انٹروڈکشن کراؤ۔ تو بچے نے کہا کہ قال ابھی، یہ میرے والد ہیں، میرے فادر ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر اس بچے کی تربیت کی، اس کے ذریعے کائنات عالم کے ہر بچے کی تربیت کے لیے والدین کو بتا دیا کہ اولاد کی کیسی تربیت کی جاتی ہے۔ بچے سے کہا پہلی بات کہ بیٹا فلا تمشی امامہ، جب تو اور تیرے پاپا، تیرے فادر، تیرے والد کہیں جا رہے ہوں، کہیں ٹریول کر رہے ہوں، پیدل چل رہے ہوں، تو کیا ادب اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے والد آگے آگے چلیں اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ دیکھیں ہمارے آقا کیسے بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں، بیٹا اپنے پاپا سے، فادر سے آگے آگے نہیں چلنا تم نے، ادب کا تقاضا یہ ہے، وہ تم سے بڑے ہیں، تمہارے والد ہیں، دنیا میں تمہارے آنے کا سبب اور ذریعہ ہیں، تم نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کے آگے آگے نہیں چلنا۔ پہلی بات۔ دوسری بات فرمائی وَلَا تَسْتَطِبَّ لَهُ، بیٹا کبھی بھی تم اپنے والد، اور اس میں والدہ کو بھی شامل کر لیں، والد اور والدہ کے لیے کبھی بھی گالی دلوانے کا سبب نہ بننا۔ وہ کیسے ہوگا؟ دو بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، ایک بچہ خدا نخواستہ دوسرے بچے کے پیرنٹس کو برا کہے، والدین کو گالی دے، رد عمل کے طور پر دوسرا بچہ بھی اس کے والدین کو گالی دے گا۔ انڈرسٹوڈ ہے، یہ باقاعدہ یہ بات سب جانتے ہیں۔ تو جب دوسرا پلٹ کر اس کے والدین کو یا والد کو گالی دے گا، گویا یہ بچہ خود اپنے والد یا والدہ کو گالی دلوانے کا سبب بنا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا کہ کبھی بھی خدا نخواستہ، پہلی بات ہے کہ پیار محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، فرینڈشپ ماحول میں بچوں کو اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں رہنا چاہیے، تاکہ وہ کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، اور خدا نخواستہ کبھی آ بھی جائے، نہ لڑنے والے کو گالی دینی ہے، نہ اس کے پیرنٹس کو گالی دینی ہے، ورنہ رد عمل کے طور پر آپ کو بھی گالی پڑ سکتی ہیں، آپ کے پیرنٹس کو بھی گالی پڑ سکتی ہے۔ وَلَا تَسْتَطِبَّ لَهُ، والد کو یا والدہ کو گالی دلوانے کا سبب نہ بننا۔ تیسری بڑی اہم بات بتائی وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، بیٹا کسی مجلس میں، کسی سرمنی کے اندر، کسی کنوکیشن کے اندر جانا ہو، تمہارے پیرنٹس، والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی بھی شامل ہو، تمہارے ساتھ موجود ہو، اب بیٹھنے کا مرحلہ آیا، چیئر پر بیٹھنا ہو، زمین پر بیٹھنا ہو، کہیں بھی بیٹھنا ہو، فرمایا کہ وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، بیٹا تم نے اپنے والدین یا والد کے بیٹھنے کا ویٹ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے۔ جب تمہارے والد یا والدہ بیٹھ جائیں اس کے بعد تم نے بیٹھنا، ان سے پہلے نہیں بیٹھنا۔ دیکھیں کیسے بچوں کی تربیت ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ آخری بات اس حدیث میں فرمائی وَلَا تَدَعُهُ بِاسْمِهِ، بیٹا جب والد کو پکارنا ہو، آواز دینی ہو، تو والد کا جو اوریجنل نام ہے، نام لے کر والد کو یا والدہ کو نہیں پکارنا، بلکہ ادب اور تعظیم بھرے جملے سے والدین کو مخاطب کر کے پکارنا۔ بابا کہنا، پاپا کہنا، ابو کہنا، ماما کہنا، والدہ کہنا، اس طرح ادب اور تعظیم سے لبریز جو جملے ہوتے ہیں ان کے ساتھ والدین کو مخاطب کرنا، کبھی نام لے کر نہیں پکارنا۔ یہ ہمارے آقا نے اولاد کی تربیت فرمائی۔
پھر اولاد کی تربیت پر آخری حدیث میں پھر آگے چلتا ہوں، سنن ابو داؤد کی حضرت عامر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں، 7 ایئرس اولڈ ان کی ایج ہو جائے، تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ مسلم بچے اور پیرنٹس توجہ سے اس بات کو سنیں، ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 ایئرس کے ہو جائیں، ان کی عمر 10 برس کی ہو جائے، پھر بھی تمہاری بات نہ مانے، نماز نہ پڑھیں، تو تھوڑا سا باقاعدہ سایہ شفقت کو استعمال کرتے ہوئے ایسا والد یا والدہ ان کو تم تھوڑی بہت پنشمنٹ بھی دے سکتے ہو، تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہو، تھوڑا بہت مار بھی سکتے ہو، تاکہ تمہارا روب ان پر قائم رہے اور تمہاری بات مان کر وہ نماز کی پابندی کر سکے۔ اگلی بات اسی حدیث میں کہ دین اسلام جہاں ایک عالمگیر مذہب ہے، وہیں پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا صاحب دین اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ دین اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے۔ دین اسلام ہمیں شرم و حیا کی تعلیم کیسے دیتا ہے؟ فرمایا کہ جب 10 برس کے بچے ہو جائیں، اچھا یہ بچوں میں بچے اور بچیاں دونوں داخل ہیں، یعنی دونوں کو نماز سکھاؤ۔ فرمایا کہ جب 10 ایئرز ان کی ایج ہو جائے، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو۔ اب ان کے بلوغت کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اور بچی 9 ایئرز سے لے کر 15 ایئرز کے باقاعدہ درمیان کسی بھی وقت بالغہ ہو سکتی ہے، شریعت کا یہ باقاعدہ اعلان ہے۔ اور بچہ جو ہے لڑکا، وہ 12 سے 15 برس کی عمر میں کسی بھی وقت بالغ ہو سکتا ہے۔ اب دین اسلام ہمیں شرم و حیا کی بھی تعلیم اولاد کے لیے دے رہا ہے کہ ان کے بستر الگ الگ کر لو۔ جب 10 برس کے یا اس سے زیادہ عمر کے ہو جائیں، بچی کا بستر الگ ہو، بچے کا بستر الگ ہو، تاکہ انہیں تہذیب بھی پتہ چلے۔ اس طریقے سے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اولاد کی تربیت میں جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلا اسٹیپ والدین ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرتے رہو، یعنی سیکھنے اور سکھانے کی کوئی دین اسلام نے ایج متعین نہیں کی کہ بچے ہوں گے تو ہی سیکھیں، کوئی اولڈ ایج کو پہنچ جائے، اللہ اس کو ہدایت دے دے اور علم حاصل کرنا چاہے تو وہ نہیں سیکھ سکتا، ایسا نہیں۔ سفید ریش بھی اگر بندہ ہو جائے اور 60-70 ایئرز اولڈ بھی ہو جائے، وہ بھی اگر کسی ادارے کے اندر، کسی مدرسے کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر ایڈمیشن لے، تو اسٹوڈنٹس کو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا۔ یہ دین اسلام نے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ پھر اولاد کو ہم سچ بولنا سکھائیں، جھوٹ سے نفرت سکھائیں، ان کو بتائیں کہ جھوٹ بری بات ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ پہلے ہم خود سچے بنیں گے۔ ہم میں سے جو بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، وہ سچائی، دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ تجارت کریں، بزنس اور کاروبار کریں۔ آج بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے، میڈ ان چائنا چیز کو ہم ریموو کر کے میڈ ان جاپان لکھ کر فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایکسپائری ڈیٹ ہو تو اس کو ریموو کر کے ہم آگے کی ڈیٹ بڑھا دیتے ہیں۔ دودھ کے اندر ہم پانی ملا کر فروخت کر رہے ہیں اور مطمئن ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں سے مل جول بھی کر رہے ہیں، مطمئن بھی ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دھوکہ دہی کسی بھی مذہب کے انسان کے ساتھ جائز نہیں ہے، صرف مسلمان نہیں، کسی بھی مذہب کے شخص کو نہ تو دھوکہ دینا چاہیے، نہ اس سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کو، جو ہمارے وطن عزیز پاکستان میں نان مسلم بھی ہیں، ذمہ بھی ہیں، ان کے بھی جو شرعی اور قانونی طور پر حقوق ہیں، ہمیں ہر ایک ان کے حقوق کا پاس رکھنا چاہیے۔ اسٹیٹ کی، ریاست کی اور حکومت کی جو ذمہ داری ہے، وہ تو اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے اور نبھانی بھی چاہیے۔ ایز اے شہری، ایز اے پاکستانی نیشنلسٹ، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ملک میں جو ذمہ حضرات ہیں، جو جزیہ دیتے ہیں، جن کو شریعت اور قانون اور آئین تحفظ دیتا ہے، ان کے حقوق کا پوری طرح سے خیال کیا جائے اور کسی بھی طرح سے ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ دین اسلام ہے۔
سچ بولنا اولاد کو سکھائیں. سچ کی برکت کیا ہے میں یہ آپ کے سامنے بیان کر کے آخری بات اور اپنے موضوع کی آخری بات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سچ کی کتنی برکات ہیں. حضور غوث اعظم محی الدین پیران پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. سن 400 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے. 18 ایئرز اولڈ جب آپ کی عمر ہوتی ہے 18 برس، والد کا سایہ پہلے ہی سر سے بچپن میں اٹھ جاتا ہے، والدہ کی آغوش اور تربیت میں رہتے ہیں. 18 برس میں والدہ آپ کو اپنے سے جدا کر رہی ہیں، رخصت کر رہی ہیں اور مزید علم کے حصول کے لیے بغداد محلہ بھیج رہی ہیں. بغداد شریف وہاں کا جو کیپٹل سٹی تھا وہاں بھیج رہی ہیں. اب جاتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے والدہ سے عرض کی کہ امی حضور میں جا رہا ہوں، علم دین کے حصول کے لیے جا رہا ہوں، اپنے نانا جان کی شریعت کے علم سے اپنے سینے کو آراستہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ مجھے کوئی ایڈوائز کر دیں، کوئی نصیحت کر دیں، جس ایڈوائز اور نصیحت کو میں ہمیشہ یاد رکھوں. غوث اعظم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا پیار بھری تربیت غوث اعظم کی فرمائی اور نصیحت فرمائی. فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ اللہ عز و جل کے احکامات کی پابندی کرتے رہنا، پہلی بات. حرام سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہنا، بچتے رہنا، دوسری بات. تقدیر خداوندی پر ہمیشہ راضی رہنا، تیسری بات. چوتھی اور آخری بات جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، بیٹا زندگی میں مشکلات بھی آئیں گے، آسانیاں بھی آئیں گی، تمہاری لائف میں نشیب و فراز آئیں گے، تم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. یہ وقت کے غوث کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ کر رہی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ والدہ کی یہ نصیحت لے کر میں بغداد روانگی کے لیے ایک قافلے میں شامل ہوتا ہوں. جب وہ قافلہ ہمارے شہر کی باؤنڈری اور حدود سے باہر نکلتا ہے تو 60 کے قریب لٹیرے اور ڈاکو اس پر اٹیک کرتے ہیں. شاید یہ آج کل بھی اسکول کے سلیبس میں یہ واقعہ ہو، ہم نے پڑھا تھا باقاعدہ اسکول کے سلیبس میں، ہو سکتا ہے آج کل بھی موجود ہو. تو فرما کے 60 کے قریب ڈاکو نے جب اٹیک کیا تو لوٹ مار شروع کر دی، قافلے والوں کا مال لوٹنے لگے. آپ نوجوان تھے، 18 برس آپ کی عمر تھی. ایک ڈاکو آپ کے پاس آ کر کہتا نوجوان تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ کی والدہ نے رخصت ہوتے ہوئے کہا کہ بیٹا تمہارے والد نے ترکے میں 80 دینار چھوڑے ہیں، 40 تمہارے بھائی کے، 40 تمہارے حصے کے دینار میں نے تمہاری قمیص میں اندر کی جانب سیفٹی کے لیے سی دیے ہیں سوئی کے ساتھ. تو ڈاکو نے کہا کہ نوجوان تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں. آپ جانتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی ڈاکو اٹیک کر لے تو ہم تو اپنے مال کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بول لیتے ہیں بسا اوقات. آپ نے جھوٹ نہیں بولا. اچھا وہ ڈاکو بھی آپ کی بات کا مذاق سمجھ کر آگے چلا گیا. دوسرا آیا، کچھ ہے؟ کہا 40 دینار. جب سارے قافلے والوں کو لوٹ کر وہ سردار کے پاس گئے، اپنے جو ان کا کمانڈر تھا ڈاکوں کا، کہا کہ سردار ایک نوجوان ایسا ہے جس کی بات تو بظاہر ہمیں مذاق لگتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. ہم نے اس کی تلاشی تو نہیں لی لیکن وہ کہتا ہے، اس کا دعویٰ ہے. سردار نے کہا کہ میرے پاس لے کر آؤ. حضور غوث اعظم کو جب سردار کے پاس لایا گیا تو سردار نے کہا نوجوان تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ 40 دینار ہیں اور قمیص میں اندر کی جانب میری والدہ نے سیے ہوئے ہیں. سیل پیک کو ڈھیڑا گیا، 40 دینار باہر آ جاتے ہیں. ڈاکو بھی حیران، ڈاکوں کا سردار بھی حیران، اور ورطہ حیرت میں مبتلا ہوتے ہوئے وہ سردار کہتا ہے نوجوان آج تمہاری چمکتی ہوئی پیشانی دیکھ کر اور تمہارا سچ بول کر مجھے رشک آ رہا ہے. ذرا اس راز سے پردہ تو اٹھاؤ، تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ تم چاہتے تو اس راز کو راز ہی رہنے دیتے، تمہارے دینار ہم سے بچ سکتے تھے. آپ نے فرمایا کہ آج ہی میں والدہ سے رخصت لے کر آیا ہوں. والدہ نے جو مجھے نصیحت اور ایڈوائز کی اس میں کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی، آسانی بھی آئیں گی، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. تو والدہ کے عہد اور پیمان کو نبھاتے ہوئے میں نے سچ بولا ہے. یہ سنتے ہی ڈاکو تھر تھر کانپنے لگے، سردار بھی کانپنے لگا اور آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نوجوان میں تمہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں اور تمہاری تربیت کو سلام کرتا ہوں جو تمہاری ماں نے کی ہے. ایک تم
अपनी वालिदा के अहद को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। एक मैं और मेरे साथी बदनसीब हैं कि रब के अहद को रोजाना तोड़ रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। उन्होंने वहीं आपके हाथ पर तौबा की, सच्चे मुसलमान हुए और काफिले वालों को लूटा हुआ माल वापस कर दिया। ये सच की बरकत है मेरे प्यारे बच्चों। और काबिल ताज़ीम वालिदैन और टीचर्स और मेहमानाने गिरामी, हमें भी अपनी औलाद को सच्चाई के सांचे में डालकर तरबियत करनी चाहिए ताकि उसका असर उनकी लाइफ में जाहिर हो।